کتنا غفور و غفار ہے اللہ، کتنا علام الغیوب ہے اللہ، کتنا ستار الغیوب ہے اللہ، کہ جس نے ہمیں معاف کرنے کے ڈھنگ تلاش کیے ہیں، راستے بنائے ہیں کہ میں اپنے بندے کو کس طرح معاف کر سکتا ہوں، اور اس کی وحدانیت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے کہ وہ ذات پروردگار اپنے بندے کے ساتھ کس حد تک محبت کر رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی ہم نے فکر کیا ہے کہ اس ذات تبارک و تعالی نے ہمیں معاف کرنے کے راستے بنائے ہیں کہ تو یہ راستہ چل، میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر لیتا ہوں، اور وہ سارے راستے ہمارے فائدے کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے راستے بنائے، یہاں تک کہ اللہ تمام مخلوقات میں سے انسان سے محبت اس قدر کر رہا ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے کوئی رہبر نہیں بنایا، اگر رہبر بنایا ہے بھی تو ایک انسان کے لیے، اگر ہدایت ہادی بنایا ہے بھی تو صرف ایک انسان کے لیے، وہ انسان ہی ہے جس کے لیے اللہ نے ہادی بھیجے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک، جو اب اس وقت ہمارا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ پردہ غیب میں ہے، وہ بھی ہمارا ہی ہادی ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر ہم کبھی بھی دیکھیں ہمارے اندر اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی کہ اللہ نے سب سے زیادہ اشرف المخلوقات بنا کے انسان کو پیدا کیا، کیونکہ عقل بھی سے تھی، شہوت بھی سے تھی، اگر وہ انسان عقل سے کام لے کر شہوت پر کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے تجھے فرشتہ بننے کی جو کوشش نہ کرنا، تو فرشتہ مت بنا، تو انسان ہی بن، اشرف المخلوقات میں نے بنایا ہے، کیونکہ تو میری عبادت کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو اشرف المخلوقات میں نے بنایا ہے، اب فرشتہ بننے کی کوشش مت کرنا، مجھے راضی کرنا، یہ فرشتہ تمہارے دروازے پر چھپا ہوگا۔ انسان تو بنے نا، انسان جب بنیں گے تو ہمیں حلال اور حرام کی معرفت ملے گی۔ یہ صرف قل هو اللہ احد جو میں نے آیا مبارک ابتدا میں پڑھی ہے، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دے اللہ ایک ہے، صرف ایک ماننا کافی نہیں ہے، صرف ایک ماننا کافی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس بھی اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ نے کہا مجھے ایک ماننے سے تیری نجات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تو مجھے ایک مانتا ہے، مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، یہ کافی نہیں ہے، مجھے ایک ماننے کے ساتھ میری بھی مان، میں جو کہہ رہا ہوں ان احکام پر عمل کرتا جا، تجھے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ فرشتہ تیرے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ پھر تو جنت کی لالچ نہ کرنا، عبادت میں جب عبادت میں آ جائیے نہ کہنا کہ میں جنت میں جاؤں گا، مجھے جنت چاہیے، جب تو اللہ کے احکام پر اتنا زیادہ عمل کرے گا، اللہ کے قوانین پر عمل کرے گا، پھر جنت تمہاری مقدر بن جائے گی۔ اللہ نے جنت تو لکھ دی ہے کہ تو جنت کی لالچ میں عبادت نہ کر، کیوں؟ کیونکہ ہمارے علی بن ابی طالب امام فرماتے ہیں جس کے ہم پیروکار ہیں، شیعان علی حیدر قرار ہیں، وہ امام علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کی عبادت اس کو لائے کے
سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں. اب اگر ہمارے امام کہیں کہ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کر تو تجھے نجات ملے گی. تو عزیزان گرامی، جب ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہوئے، تو سب سے پہلے جو ہم پر جو قانون لاگو ہوتا ہے کہ اللہ کی بنائے ہوئے قانون پر چلنا، کہ اللہ نے جو احکامات ہمارے لیے جاری کی ہیں اس پر عمل کرنا. وہ قانون کہاں سے ہے؟ کہاں سے ملے گا اللہ کا قانون؟ اب یہاں پر میں چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر کسی بڑے آفیسر کی آپ کے پاس میسج آ جائے، بڑے آفیسر کی آپ کے پاس کوئی لیٹر آ جائے، وہ انگلش میں لکھا ہوا لیٹر ہو، تو اگر ہمیں انگلش خود کو پڑھنا نہیں آئے گی تو ہم ایسے شخص کے پاس جائیں گے تاکہ وہ ہمیں وہ انگلش میں لکھا ہوا لیٹر سمجھائے کہ یہ بڑا آفیسر جس نے مجھے لیٹر لکھا ہے اس میں لکھا کیا ہے. جب بڑے آفیسر کا لکھا ہوا لیٹر سمجھنے کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے لکھے ہوئے لیٹر جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، یہ صرف ایک نہیں، 6666 لیٹر ہیں اللہ کے، 6666 آیتیں ہیں اللہ کی، جس میں اللہ کو جو آپ کو بتلانا چاہتا ہے. کبھی یہ ٹائم نکلا ہے کہ ہم اللہ کا قانون سمجھنے کے لیے کسی ایسے دروازے پہ جائیں جو ہمیں قرآن سمجھا دے. کبھی ہم نے ایسا کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کسی ایسے دروازے پر گئے ہوں کہ جو ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھا سکے. کبھی ایسے دروازے پہ گئے جو ہمیں قرآن اس طرح ہمیں سمجھائے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، اور اگر نازل بھی کیا ہے کیا سمجھ کے نازل کیا ہے، اگر نازل کیا ہے تو کیوں نازل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ قرآن ہدایت بنا کے ہمارے لیے نازل کیا کہ ہم میرا ساری زندگی جو آپ زندگی بسر کر رہے ہو، دنیا میں آنکھیں کھول رہے ہو، موت جب تک آپ کو موت آ جائے پوری زندگی کا قانون اللہ نے اس قرآن میں لکھ دیا کہ اس نسبت پر تم چلتے رہو، تمہاری کامیابی ہوگی، تمہیں نجات ملتی رہے گی. اللہ نے قرآن میں بتا دیا. یہ تو ہماری کم بختی ہے کہ ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. یہ تو ہماری کم بختی ہے. باہوش کو لیتے نہیں کچھ اس سے سبب، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. ساری زندگی جب اللہ نے صحت عطا کی ہم نے قرآن کو اٹھا کر کھول کر بھی نہیں دیکھا. قرآن گھروں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن نجات کے لیے آیا ہے. تو کبھی ہم نے تھوڑا سا ٹائم، زیادہ میں نہیں کہتا، تھوڑا سا ٹائم نکال کر اللہ کی آیات کی تلاوت کریں. اگر وہ آیات آپ کو پڑھنا عربی نہیں آتا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے مولانا صاحب آپ کو ماشاءاللہ ایران سے پڑھ کے آئے، آپ کو عربی آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم آپ کو اردو تو پڑھنا آتا ہوگا. اردو بھی نہیں آتا، سندھی تو پڑھنا آتا ہوگا. تو آپ قرآن کی عربی نہ پڑھیں، قرآن کی اردو نہ پڑھیں، جو سندھی میں ترجمہ ہے نا وہ پڑھتے جائیں. جو راستہ اللہ کو بھی بتاتا چلا جاتا ہے آپ اس پہ عمل کرتے جائیں. دنیا بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. یقین مانے ہمارے لیے اصل راہ نجات یہی ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کریں. یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، گھروں پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے. اچھا اس میں اور ایک میں مثال ایک کروں کہ آپ جو جاب کرتے ہیں، جس کو اچھی جاب ہے، جس کی تقریباً 30 سے 35 ہزار سیلری ہے، آپ نے کبھی مولانا کو پریشان دیکھا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا. میں اپنی باتیں کر رہا ہے جناب کہ کہیں گے خود مولانا ہے شاید اس وجہ سے نہیں. میں اپنی بات پوری قاعدہ کہ جو پیش امام ہوگا اس کی 10,000 12,000 زیادہ سے زیادہ 15,000 سیلری ہوگی، لیکن وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا کیونکہ اس کے
کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, یقین مانے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. جو برکتیں نازل کر ہم کرتے کیا ہیں, جیسے ہی آنکھ کھلی سکون کو اٹھتے ہی ہم موبائل اٹھاتے ہیں, کہیں واٹس ایپ پہ میسج تو نہیں آئی ہے, کسی فرینڈ نے کوئی فیس بک پر جو ہے لائک تو نہیں کیا, کوئی فرینڈ ریکویسٹ تو نہیں آئی ہے, کیا ٹک ٹاک پہ کیا آیا ہوا ہے. بھائی میرے یہ دنیا میں بھی یہ خیر خواہ نہیں ہے, آخرت میں بھی راہ نجات یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہمارے لیے راہ نجات یہ ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک یا فیس بک یا واٹس ایپ پہ صبح کو اٹھتے ہی ہم میسج دیکھتے ہیں, اتنا ٹائم ہم اگر قرآن کو دیں, یقین مانیں کہ ہمارے لیے کامیابی ہے, ہمارے لیے راہ نجات ہے. دیکھیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت آتی ہے نا, ان گھروں پر کبھی بلائیں نازل نہیں ہوتی, کبھی بھی. شرم آتی ہے, یقین مانیں شرم آتی ہے مسلمان کہتے ہوئے. کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں یہ ہوا کرتا تھا, مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے, تو اگر نماز کا وقت ہو جاتا تھا, نماز کا وقت اگر مسجدوں میں آذان چلتی ہوتی تھی تو ہندوؤں کے گھر میں گانے ہر چیز جو سانگ چلتے تھے وہ بند کیے جاتے تھے. اتفاق سے اگر کسی گھر میں وہ گانے وہ سانگ بند نہ ہو تو خون ریزی ہوا کرتی تھی. اور اسی طریقے سے اگر ہندوؤں کی عبادت کا ٹائم آ جائے اور کسی مسلمان کے گھر میں کوئی سانگ چلے, کوئی گانا چلے, تو اسی ٹائم خون ریزی ہوا کرتی تھی. لیکن افسوس کا شرم کی بات تو یہ ہے, وہاں پر مسجدوں میں, وہاں پر امام بارگاہوں میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, ہم ٹیلی ویژن بند تو نہیں کرتے بلکہ میوٹ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم بند نہیں کر پاتے, سانگ میں ایک تو کھانا بند نہیں کرتے, جو چلتا ہے چلنے دے, جو ڈرامہ چل رہا ہے چلنے دو, جو مووی چلتی ہے چلنے دے. اور اگر چلنے دے, اگر زیادہ زیادہ کر پاتے ہیں تو اس ٹیلی ویژن کا آواز بند کر دیتے ہیں, لیکن ٹیلی ویژن کو بند نہیں کرتے کہ ابھی اللہ کی عبادت کا بلاوا آیا ہے, ذرا تھوڑی دیر رک جا اور عبادت کا سن آواز. ہم نے کبھی کیا ہے اس طرح؟ یہ ہر ایک گھر کی ماحول بدل رہا ہے. اس وقت جو ہے اذان مل رہی ہے, موبائلیں چل رہی ہیں, آپ لازمن جو جہاں پر کمپنیوں میں کام کرتے ہیں آپ ان سے ہی پوچھیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, چھٹی ہوتی ہے, لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے, لنچ بریک جسے کہا جاتا ہے, تو وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, موبائل کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جن کے موبائل آلو ہوتے ہیں کمر کے, وہ موبائل دیکھتے ہیں, سانگ سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں. حالانکہ عبادت کا وقت ہوتا ہے. وہ چھٹی اس طرح دیتے ہیں کہ آپ لنچ کریں اس کے بعد نماز پڑھیں, لیکن ہم کہتے ہیں اس کو فضول ضائع کرتے ہیں اس وقت کو. اس وقت کی قدر تب ہوگی جب ہماری آنکھیں بند ہوگی اور ملک الموت ہمارے نزدیک آ جائے گا کہ اللہ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. جو وقت ہم گزار رہے ہیں, جو جوانی ہماری گزر چکی ہے, وہ جوانی ہم ایسے بھی گزار چکے ہیں. یقین مانے اب بڑھاپا چھا گیا ہے, اب دل کرتا ہے چلو ہم نے زندگی تو گزار دی, چلو ہم نے جوانی تو گزار دی, یہ وقت بڑھاپا ہے. حقیقت بتاؤ ہماری 70 رکعات سے زیادہ افضل ہے آج کی جوانی کی ایک رکعت. 70 رکعتوں سے افضل ہے آپ کی جوانی کی نماز کی ایک رکعت. ہم نے تو جوانی ختم کر دی, اب ہماری دل میں چاہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کریم ہے. اس نے تو کہا ہے اللہ توبۃ نصوحا, تم میری دربار میں جوانی کا وقت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں یاد ہو گیا, بڑھاپے میں بھی یاد ہو گیا, تو میرے دروازے پہ آ توبہ نصوحا کر, دیکھ میں کتنا معاف کرنے والا ہوں, کس طرح تجھے معاف کرنے والا ہوں. یقین مانے یہ ہمارا مقدر ہے, ہماری قسمت ہے, ہماری بدبختی ہے کہ ہم اللہ کو بھلا چکے. یقین مانے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ہماری بدبختی کیسے ہے کہ ہم اللہ کو بھلا چکے, لیکن ہم اللہ کو بھلا چکے ہیں. اگر ہم اللہ کو نہ بھلا چکے ہوتے تو ہم انسانوں سے تو ڈرتے ہیں, لیکن وہ ذات جو دیکھ رہی ہوتی ہے کبھی اسے نہیں ڈرا, کبھی بھی نہیں ڈرے. کیوں نہیں ڈرے؟ اگر ہم اللہ سے ڈرے ہوتے تو وقت نماز مسجدیں کبھی بھی خالی نہ ہوتی. سوائے جمعہ کے آپ باقی
आप जाया करें मस्जिदों में तो पता चल जाएगा कि वक्त नमाज का वक्त आ जाता है ना, मस्जिद खाली होते हैं, 3 बंदे 4 बंदे। अगर जुमा आ जाए तो मस्जिद इमाम बारगाह भर जाती है माशाल्लाह से 150 200 500 बंदे, लेकिन उसके अलावा वही बंदे उसी जगह मौजूद हो गए हैं, लेकिन नमाज के वक्त मस्जिदें खाली हैं। ये मस्जिदें खाली रोज़े क़यामत तक हमारे लिए फरियाद करेंगी कि परवरदिगार इन्होंने जो हमें बनाया था, लेकिन वक्त नमाज के हमारे अंदर नमाज पढ़ने नहीं आती थी। सलात पढ़े मोहम्मद